مرحب بڑے غرور کے ساتھ میدان میں اترا اور اس نے یہ اشعار پڑھے: خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے۔ السلام علیکم لائف اسلام کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اور خیبر کا واقعہ سنائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے۔ اللہ کے کرم سے دن بہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پر مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول اللہ نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تبھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں محض جو 1000 لوگوں سے لڑتا ہے، جس کی بہادری کے قصے پورے حجاز میں عام ہیں، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے میں آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ ہاں، جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر تک پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ آپ لے کر یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مرحب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ جاؤ ورنہ سب خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو لایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں وہ مشرک ہنستے رہے اور یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے 1000 لوگوں سے جن کے پاس تلوار بھالے ہیں اور ہمارے پاس تو سوائے تھوڑی تلواروں کی کچھ نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیمے لگاتے رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے، چلو ان مٹی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر کے دیکھتے ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز مختلف اصحاب حلم اٹھا کے لے جاتے تھے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہرو مرحب، تو وہ بھاگ چلے جاتے تھے اور وہ مشرک مسلمانوں پر ہنستے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، مسلمانوں کے پاس جو چیزیں کھانے کی تھی وہ سب ختم ہو گئی، جبکہ مسلمان بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرحب ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا غیر قرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہی خلافت کرے گا اور وہ مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اللہ کے رسول مسلمہ عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے حکم ہے کہ
کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتی تھی، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تم تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ قریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس علی کا نام سننا تھا، اصحاب چہکنے لگے، مہکنے لگے اور ان کے چہروں پہ تبسم شفا ہونے لگی۔ بس سب جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت امام علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ آپ نے اپنا لہب دین علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہب کی برکت سے امام علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا اے علی یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے۔ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا کہ امام علی علم لے کے خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ مشرک پھر سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوانوں کیوں اپنی موت کو بلاتے ہو، جا چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کر ہی بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر پر رکھا تھا اس میں گاڑ دیا۔ بس مرحب حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا؟ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب ولاد اور وہب کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے تبھی اس نے یہ کیا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ امام علیہ السلام نے دونوں کو دوبارہ اٹھایا، سلم نے علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑ دیا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ وہ نجومی کہنے لگے یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے علم لگاتا ہے ویسے ویسے ستارے حرکت پانے لگتے ہیں۔ لگتا ہے یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ بس اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا مرحب آپ تکلیف نہ کرے، اس کو تو میں ہی مار کے لاؤں گا۔ حارث جیسی اپنا لباس تلوار لے کر قلعہ سے باہر آ گیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جا۔ امام علی نے فرمایا اے شخص نہ ہم بھاگنے آئے ہیں اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرقرور رہو۔ اتنی دیر میں حارث کے جیسے ہی وار کیا امام علیہ السلام نے اس کو وار کو روکا اور ایک ہی بار میں اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا اسے اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میری تلوار لاؤ، اس مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ بس جلال سے خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، وہ نام جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے، وہ نام جو سانپ دیکھ لے تو اس کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب کچھ سوچنے لگا کہ میری بات جو ہمارے قلعے کے سب سے بڑے نجومی نے کی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو انسان مرے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا ڈرتے ہو لڑنے سے؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور فخر کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا امام علیہ السلام نے روک دیا، دوسرا وار کیا امام علیہ السلام نے روک لیا، تیسرا ارادہ کیا امام علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے مشرک دیکھ رہے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ سارے مشرک
دیکھ رہے تھے، اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علیہ السلام نے اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان کے لیے قلعے کے اندر داخل ہو گئے، 40 50 سمیت مسلمان جانے لگے۔ ادھر کرو اور اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، یا علی ہم سینکڑوں لوگ اس دروازے کے اوپر جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن اٹھا رہی ہے۔ اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا سہرا بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پایا۔ سلام و شیروں کے شیر خدا نفس رسول علیہ السلام حیدر قرار پر۔ تو ناظرین، یہ تھی آج ہماری ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری اور شجاعت کے اوپر تھی، جس طرح انہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، جو آج تک رہتی دنیا میں ان کا نام اور ان کا رتبہ اسی طرح برقرار ہے، بلکہ اس سے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پنجتن پاک کو پیار کرتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔